بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہمارا ملک ہماری مرضی، ہم کیوں کسی کی مانیں؟ روس نے چائنا کی ثالثی مسترد کر دی۔ جسٹس اطہر من اللہ بھی جاگ گئے، میں کسی کی نہ مانوں کہہ دیا۔ حکومت کی اپنی کانپیں ٹانگ رہی ہے، کہہ چیف جسٹس کو رہی ہے۔ کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی ہاتھ میں آئی پھینٹی امریکی شکست فاش رپورٹ۔ مار کھانے کے بعد ہر کوئی یہی کہتا ہے دشمنوں کو جارحیت کی قیمت چکانی پڑے گی، نیتن یاہو۔ نیٹو کا تیتر کی طرح شکار کریں گے، روس سرحدوں پر نیٹو کو برداشت نہیں کرے گا، صدر پیوٹن۔ بالوں کا سٹائل جان لے گیا، بھارت میں 13 سالہ لڑکے نے ہیئر سٹائل پر جان دے دی۔ انسانی جسم کی کارستانیاں، انسانی جسم کے منہ کھول دینے والے حقائق۔ ایک نہیں تین نیک خاتون نے گھر کی ہندو ملازمہ کے 3 بچوں کو گود لے لیا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ روس نے یوکرین میں لڑائی روکنے کے لیے چینی ثالثی کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کے پاس اپنی جنگ جاری رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یقیناً جب ثالثی کی خدمات کی بات آتی ہے تو چائنا کے پاس بہت بڑی اور مؤثر صلاحیت موجود ہے، لیکن یوکرین کے ساتھ صورتحال پیچیدہ ہے اور سیاسی صلح کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے پاس خصوصی فوجی آپریشن جاری رکھنے کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے کہ وہ روس کو اپنے حواس میں واپس لانے کے لیے اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ پر اعتماد کر رہے ہیں، جو صدر پیوٹن کے قریبی ساتھی بھی ہیں۔ چائنا یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر فرانس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ مناسب وقت پر یوکرین کے صدر سے بھی رابطہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میکرون نے چائنا پر زور دیا ہے کہ وہ روس کو ایسا کچھ نہ دے جو وہ یوکرین جنگ میں استعمال کرے۔ چائنا نے مبینہ طور پر یوکرین کے لیے ایک امن منصوبہ تیار کیا ہے، لیکن یہ منصوبہ ابھی تک بہت مبہم ہے۔ اگرچہ چائنا باضابطہ طور پر اپنی غیر جانبداری کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن شی جن پنگ نے کبھی بھی روسی حملے کی مذمت نہیں کی ہے۔ تاہم روس کا مطالبہ ہے کہ یوکرین ان 5 خطوں پر کنٹرول چھوڑ دے جنہیں روس خود میں ضم کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے 25 صفحات پر مشتمل تفصیلی اختلافی نوٹ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کو 3-4 کے تناسب سے مسترد قرار دیا ہے۔ تفصیلی اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے متعلقہ مقدمات میں سو موٹو کا اختیار استعمال کرنے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ نوٹ میں قاسم سوری رولنگ کیس کا حوالہ بھی دیا گیا۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے بعد اپوزیشن میں جانے کی بجائے استعفے دیے۔ پی ٹی آئی کے اسمبلی سے استعفوں کی وجہ سے سیاسی بحران میں اضافہ ہوا۔ نوٹ میں کہا گیا کہ تحریک انصاف کی درخواست پر جس انداز سے کارروائی شروع کی گئی وہ غلط تھی۔ اگر فل کورٹ تشکیل دے دیا جاتا تو اس صورتحال سے بچا جا سکتا تھا۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال بہت زیادہ آلودہ ہو چکی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اختلافی نوٹ میں کہا کہ تحریک انصاف نے استعفوں کی منظوری کے لیے پہلے عدالتوں سے رجوع کیا اور سیاسی حکمت عملی کے تحت استعفے دیے، لیکن استعفوں کی منظوری کے بعد تحریک انصاف پھر عدالت چلی گئی۔ سیاسی حکمت عملی کے تحت صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل پر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا سپریم کورٹ کو ایسی سیاسی حکمت عملی کو تقویت دینے کے لیے اپنا فورم استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے تھی؟ کیا عدالت کو غیر جمہوری روایات کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے؟ کیا سپریم کورٹ کو تحریک انصاف کا نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا؟
حکومت نے کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان متنازع ہو چکے ہیں، لہذا اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ آج جسٹس اطہر من اللہ کا بھی بڑا فیصلہ آ گیا۔ ان کا فیصلہ عدالتی کارروائی پر سوالیہ نشان ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے کے بعد اکثریتی ججز کا فیصلہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ پٹیشن پہلے ہی 4-3 کے فیصلے سے مسترد ہو چکی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جو پٹیشن مسترد ہو گئی ہے اس پر 3 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ جب پٹیشن ہی نہیں ہے تو بینچ کیوں بنا اور فیصلہ کیوں آیا؟ جسٹس اطہر من اللہ نے انتخابات از خود نوٹس کو 3-4 کے تناسب سے مسترد قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے 4 اکثریتی جج نے کہا کہ فل کورٹ بنا دیں۔ سیاسی جماعتوں نے بھی کہا کہ اس معاملے پر فل کورٹ بنا دیں تاکہ عوام اس فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ یہ معاملہ الیکشن کا نہیں رہا، بینچ فکسنگ کا معاملہ بن چکا ہے۔ چیف جسٹس متنازع ہو چکے ہیں، لہذا اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ ملک کی آئینی تاریخ میں ایسا فیصلہ نہیں ہوا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے وکیل وہاں موجود تھے مگر انہیں نہیں سنا گیا۔ جن کی پٹیشن تھی ان کو بلا کر سنا گیا۔ سپریم کورٹ کی لاج رکھنے کے لیے ہی سن لیتے۔ الیکشن صرف اس لیے کرانے ہیں کیونکہ عمران خان اور تحریک انصاف نے جو کہہ دیا ہے۔ افغانستان میں دہائیوں کی جنگ کے بعد اجرت میں امریکی افواج کے انخلاء اور طالبان کے ہاتھوں شکست فوج سے متعلق وائٹ ہاؤس کی رپورٹ میں صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ٹرمپ انتظامیہ نے اس بے عزتی کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرا دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی رپورٹ میں افغانستان سے فوجیں واپس بلانے کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر افغانستان میں مزید وقت لیا جاتا یا فنڈز میں اضافہ کیا جاتا یا امریکہ میں سیاسی اور حکومتی حالات تبدیل بھی ہو جاتے تب بھی انخلاء کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے جو کچھ ممکن تھا صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے جو کچھ ممکن تھا وہ کیا کیونکہ وہ سابق صدر ٹرمپ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کے پابند تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ نے انخلاء کی تاریخ دے دی لیکن امریکی فوج کی واپسی کا کسی بھی سطح پر کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی، جس کا نتیجہ اجلت میں اور انتہائی بے ہنگم فوجی انخلاء کی صورت میں نکلا۔ افغان جنگ میں $20 خرب پھونکنے اور افغان فوج کے 3 لاکھ فوجیوں کی بھرپور ٹریننگ کے باوجود طالبان نے بآسانی اور تیز رفتاری سے افغانستان کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بغیر مزاحمت کے طالبان کی حکومت بن جانے سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کو نہیں روکا جا سکتا تھا یا پھر مستقل طور پر اور مزید بڑے پیمانے پر امریکی فوج کی موجودگی میں توسیع کی جاتی۔ طالبان کے ٹیک اوور کے دوران افغان فوج کی عدم مزاحمت سے متعلق کہا گیا کہ کسی خفیہ ایجنسی نے افغان فوج کی اس حد تک ناکامی کی بھی پیش گوئی نہیں کی تھی۔ دوسری جانب سابق صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سے انخلاء کی ذمہ داری جو بائیڈن انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان متعدد ملاقاتوں اور مذاکرات کے بعد 28 فروری 2020 کو تاریخی امن معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت غیر ملکی افواج کو انخلاء کا محفوظ راستہ دیا جائے گا اور طالبان افغان سرزمین کو کسی دوسرے کی سلامتی کے خلاف استعمال نہ ہونے کی ضمانت دیں گے۔ لبنان سے راکٹ حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ دشمنوں کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ان حملوں کا الزام فلسطینی گروپوں پر لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کابینہ کے اجلاس کے دوران کہا کہ ہم اپنے دشمنوں پر حملہ کریں گے اور وہ کسی بھی جارحیت کی قیمت ادا کریں گے۔ گزشتہ روز لبنان سے اسرائیل پر 34 راکٹ فائر کیے گئے۔ یہ 2006 سے اسرائیل کے درمیان سب سے بڑی کشیدگی ہے۔ یہ میزائل حملے اسرائیلی پولیس کی جانب سے اسلام کے تیسرے مقدس ترین مقام مسجد اقصی میں فلسطینی شہریوں کے ساتھ جھڑپوں کے بعد کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی کارروائی کی پورے علاقے میں اور عالمی سطح پر بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی تھی، جبکہ فلسطینی گروپوں کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی۔
نیتن یاہو نے مزید کہا کہ ہم صورتحال کو پرسکون کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وہاں تشدد کا استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ روس نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کی جانب نیٹو کی توسیع کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گا اور اس کا ہر حال میں مقابلہ کرتا رہے گا۔ روس کی سرحدوں کی طرف نیٹو کی توسیع ہماری سلامتی کے لیے مسائل اور خدشات پیدا کر رہی ہے۔ روس نے بیلاروس میں جوہری ہتھیاروں کی تعیناتی کے بارے میں بھی واضح کیا۔ اس نے کہا کہ نیٹو روس کی سرحدوں کی طرف بڑھ رہا ہے، لہذا روس کو اپنی سلامتی کے دفاع کا حق حاصل ہے۔ روس سربیا اور نیٹو کی طرف سے منصوبہ بند مشقوں کی کڑی نگرانی کرے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب کی جانب سے سربیا کو روس مخالف موقف اپنانے کی طرف راغب کرنے کی کوشش بند نہیں ہوگی۔ روس نے نیٹو کو بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہر کام کیا جا رہا ہے جس سے دنیا مزید خطرناک ہو جائے۔ روس بار بار مشرقی یورپ کی طرف نیٹو کی توسیع کو اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتا آیا ہے اور نیٹو کے اس اقدام کو کشیدگی کی اصل وجہ قرار دیتا ہے۔ انڈیا میں حجام نے 13 سالہ لڑکے کے بال چھوٹے کاٹ دیے، جس پر دل برداشتہ ہو کر بچے نے اپنی جان ہی لے لی۔ ریاست مہاراشٹر میں 13 سالہ لڑکا اپنے کزن کے ساتھ بال کٹوانے حجام کی دکان پر پہنچا، تاہم حجام نے اس کا پسندیدہ ہیئر سٹائل بنانے کی بجائے بال چھوٹے کر دیے۔ بال زیادہ چھوٹے کٹ جانے پر لڑکا مایوس ہو گیا اور اس کا مذاق بھی اڑایا جانے لگا، جس پر دل برداشتہ ہو کر شتروگھن پاٹھک نامی بچے نے رات گئے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ شتروگھن پاٹھک کے کزن نے پولیس کو بتایا کہ ہیئر سٹائل صحیح نہیں بنا تو حجام نے مزید بال چھوٹے کر دیے۔ اہل خانہ نے بھی شتروگھن پاٹھک کو بہت سمجھایا تھا کہ چھوٹے بال بھی اچھے لگ رہے ہیں، لیکن وہ شدید مایوس ہو چکا تھا۔ انسانی جسم سے متعلق ویسے تو دوستو بے شمار حقائق ہیں جنہیں جان کر ہم حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، تاہم ان میں سے چند حقائق ایسے ہیں جو شاید آپ کے علم میں نہ ہوں۔ جب ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں تو یہ 124 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دماغ کو سگنل بھیجتا ہے۔ انسانی جسم میں 2.5 خرب سرخ خلیات ہیں اور اس تعداد کو برقرار رکھنے کے لیے بون میرو یعنی خلیات پیدا کرنے والی جگہ ہر سیکنڈ میں 2.5 لاکھ نئے خلیات بناتی ہے۔ چھینک 166 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اور کھانسی 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کی ہوا پیدا کرتی ہے۔ ہمارا خون ایک دن میں تقریباً 60,000 میل فی گھنٹے کا سفر طے کر جاتا ہے۔ انسانی آنکھیں 1 کروڑ رنگین چیزوں میں فرق کر سکتی ہیں۔ ہماری ناک ہمارا ذاتی ایئر کنڈیشن سسٹم ہے، یہ ٹھنڈی ہوا کو گرم اور گرم ہوا کو ٹھنڈا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ہوا میں موجود آلودگی کو بھی صاف کرتا ہے۔ ایک شخص اپنی زندگی میں تقریباً 20 کلو گرام سے زائد دھول چاٹ جاتا ہے۔ انسانی جلد پر موجود خوردبینی جاندار کی تعداد پوری دنیا کے انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ انڈیا میں کئی سال پہلے اپنے گھریلو ملازمہ کے 3 بچوں کو گود لینے والی مسلمان خاتون کی زندگی پر بنی فلم نے لوگوں کو جذباتی کر دیا۔ انسانی دوستی اور شفقت کی ایسی داستان جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ 1976 میں شری دھارن اور ان کی 2 بڑی بہنوں رامانی اور لیلا کی والدہ وفات پا گئی۔ ان کی ماں زبیدہ نامی مسلمان خاتون کے گھر پر کام کرتی تھی، جس کی وجہ سے زبیدہ نے اپنی ملازمہ کے بچوں کو گود لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے بچوں کو گود لینے کے لیے کاغذی کارروائی نہیں کی کیونکہ ان دنوں اس بارے میں قوانین اتنے سخت نہیں تھے۔ ان دنوں ملازمہ کے اپنے رشتہ دار بھی ان بچوں کو گود لینے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہاں اہم بات دوستو یہ بھی ہے کہ زبیدہ کے پہلے بھی 2 بیٹے تھے، جعفر خان اور شاہ نواز خان۔ یوں ان بچوں نے اپنا بچپن ایک ساتھ شروع کیا۔ 2019 میں زبیدہ خاتون کی وفات کے بعد یہ کہانی میڈیا کی زینت بنی۔ اس کہانی میں ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ زبیدہ نے ان گود لیے بچوں کو ان کے ہندو مذہب کے مطابق ہی ان کی پرورش کی اور کبھی بھی انہیں اسلام قبول کرنے پر زور نہیں دیا۔
زبیدہ کے گود لیے گئے بچوں میں بیٹی لیلا 51 سال کی ہو چکی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی ماں زبیدہ انہیں مندر لے کر جاتی تھی اور ہندو تہواروں پر بھی ان کے ساتھ جاتی تھی۔ لے پالک بیٹے شری دھارن کہتے ہیں کہ میری اماں کہتی تھی کہ ہر مذہب ہمیں ایک ہی پیغام دیتا ہے اور وہ یہ کہ ہر کسی سے پیار کرو اور ان کا احترام کرو۔ سگے بیٹے شاہ نواز اور جعفر خان بتاتے ہیں کہ ہم بہن بھائیوں کی آپس میں شاد و نادر ہی کبھی لڑائی ہوتی تھی، حالانکہ شری دھارن والدہ کو سب سے زیادہ پسند تھا اور انہیں وہ زیادہ لاڑ پیار سے رکھتی تھی۔ جعفر خان بتاتے ہیں کہ میرے برعکس شری سارے کام کرتا تھا اور بہت ایماندار تھا، شاید اس لیے اماں کو بہت پسند تھا۔ آب و ہوا میں تبدیلی اور عالمی تپش کے تناظر میں گرم خون والے جانور اپنی جسمانی ساخت تبدیل کر رہے ہیں۔ پرندوں کی چونچیں لمبی ہو رہی ہیں اور ان کے پیر اور کان بھی بڑے ہو رہے ہیں تاکہ ان کا جسم گرم موسم کو برداشت کر سکے۔ آسٹریلیا کی ڈیکن یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے جس کی تفصیلات ایکالوجی اور ایوولوشن نامی میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 150 برس میں آسٹریلوی طوطے گینگ کی چونچ میں 10% اضافہ ہوا ہے۔ یہ ثبوت واضح ہے کہ جانوروں میں ارتقاء جاری ہے۔ بعض دیگر پرندوں میں بھی کئی طرح کی تبدیلیاں نوٹ کی گئی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ خد و خال میں تبدیلی ان کی بقا میں کوئی اچھا کردار ادا کرے گی یا نہیں، لیکن یہ عمل کسی بھی طرح مثبت نہیں ہے بلکہ خطرے کی گھنٹی ہے، جو کہ بہت کم وقت میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اسی طرح درختوں میں رہنے والے جانور اپنے کان بڑے کر چکے ہیں، شاید یہ اپنے کانوں سے شکاری چمگادڑوں کے پروں کی آواز سنتے ہیں اور بھاگ کر اپنے بچاؤ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض چمگادڑیں اپنے بازو وسیع کر چکی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق جانوروں کی تبدیلی بہت اہم ہے۔ ان سب کے باوجود بدلتا ہوا ماحول اور آب و ہوا ان جانوروں پر شدید اثر انداز ہو رہا ہے۔ گرم علاقوں کے پرندوں اور جاندار کی چونچ اور بازو لمبے ہو رہے ہیں۔ جانور کی جسامت جتنی بڑی ہوگی وہ گرمی برداشت کرنے کی اتنی ہی صلاحیت رکھے گا۔ امریکہ میں ایک طویل سروے کیا گیا ہے جس میں 52 اقسام کے نقل مکانی کرنے والے 70,000 پرندوں کو دیکھا گیا ہے۔ اب معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ 40 برس میں ان پرندوں کے جسم چھوٹے ہوئے ہیں لیکن بازو یعنی پر بڑے ہوئے ہیں۔ یہ تمام پرندے شکاگو سے گزر رہے تھے کہ بلند و بالا عمارتوں سے ٹکرا کر گر گئے اور مر گئے تھے۔ ان پرندوں کی باڈیز شہری عجائب گھر کے عملے نے جمع کی تھیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں ایک خاتون کی پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی آخری رسومات ادا کر دی گئی، لیکن پھر وہ خاتون خود ہی پولیس کے پاس پہنچ گئی جس پر ساری کارروائی کی گئی تھی۔ ضلع باندھ میں 24 فروری کو پولیس کو ندی کنارے سے ایک خاتون کی باڈی ملی تھی جس کی اس کے والدین نے شناخت کر لی۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بعد باڈی ورثا کے حوالے کر دی جنہوں نے آخری رسومات ادا کر دیں، لیکن پھر وہ خاتون خود ہی پولیس کے پاس پہنچ گئی۔ پولیس والے اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ خاتون کی ماں نے کہا کہ انہوں نے غلطی سے کسی اور کی آخری رسومات ادا کی ہیں جبکہ ان کی بیٹی گھر پہنچ چکی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔